بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام کاشف حفیظ ہے۔ ناظرین، 1907 میں یورپ کے دورے سے آنے کے بعد علامہ اقبال نے ایک نظم کہی تھی جسے کچھ اشعار یہ ہیں کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکا نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہی زرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے کا ناپائیدار ہوگا۔ علامہ اقبال نے یہ اشعار جو ہے وہ مغرب کی تہذیب کی بڑی عقلیز سمجھنے کے بعد، عقلیزی کے ساتھ سمجھنے کے بعد، اس پہ تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے یہ اشعار کہے تھے۔ کہتے ہیں کہ 1980 سے پہلے کے تقریباً کوئی 8 سے 10 اشعے نظریاتی کشمکش کے نشرے تھے۔ اس اشعوں کے اندر جو ہے وہ سوشلزم، کمیونزم، مغربی کا کیپٹلزم، ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ شدید ایک طرح کا سمجھ لیں کہ مقابلہ تھا۔ دنیا بائی پولر تھی، ایک طرف رشیا تھا، اس کے نیچے اس کی ریاستیں تھیں، ایک طرف امریکہ تھا اور اس کی حمایت تحت لوگ موجود تھے۔ لیکن افغان جہاد کی برکت کے بعد اور افغان جہاد کی اس پوری طاقت کے بعد ایک رشین پوری جو فوجی مشینری تھی وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی اور دنیا کے اندر غالب طور پہ ایک حکومت اور یہ ایک طاقت نے رول کرنا شروع کر دیا۔ اسی زمانے میں یہ فلسفے آنا شروع ہوئے اور یہ بات آنا شروع ہوئی کہ دنیا جو ہے وہ نظریاتی کشمکش سے نکل چکی ہے، لیکن اب ایک تہذیبی کشمکش میں انٹر ہو رہی ہے۔ یہ جو تہذیبی کشمکش ہے، اس کا ذکر جو سمجھنے والے لوگ تھے، جو جاننے والے لوگ تھے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جو دنیا کا پیش بینی کی جو صلاحیت رکھتے تھے، ان لوگوں نے اس بات کو کوئی آج سے کوئی 20 سال پہلے نہیں، تقریباً آج سے کوئی 60 70 100 سال پہلے اس بات کو سمجھ لیا تھا۔ اس کے اندر بہرحال ایک علامہ اقبال تھے جن کے میں نے شعر سنایا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکا نہیں ہے۔ لیکن ایک اور چیز جو ظاہر بات ہے اس کے بعد ہونا شروع ہوئی وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر اور پاکستان میں کیونکہ مغربی نظام تعلیم رائج ہوا اور مغربی نظام تعلیم کے رائج ہونے سے یقیناً ایک ایسی پود کریٹ ہوئی جسے ہم کالے انگریز کہتے ہیں۔ ان کالے انگریزوں کے ساتھ دنیا کے اندر جو کمیونیکیشنز چیزیں ہوئیں اور یونائٹڈ نیشن کے ذریعے جو بہت سارے کام ہوئے تو دنیا سمٹتی چلی گئی اور دنیا گلوبل ہوتی چلی گئی، اور اس گلوبلائزیشن کے اندر ایک طرح کا نیا تہذیبی کشمکش، ایک طرح کی نئی چیزیں ہمارے سامنے آنا شروع ہوئیں۔ جس طرح ہم لوگ عید اور بقرعید مناتے ہیں اور ہمارے پاس تہوار ہوتے ہیں اور کرسچنز ادھر مناتے ہیں اور ہندو کچھ اور تہوار مناتے ہیں اور وہ بیساکھی اور ہولی مناتے ہیں سکھ، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اس وقت ہمیں لگتا یہ ہے کہ مغرب زدہ خواتین نے ایک اینول اپنا ایک سال کا جو ہے وہ ایک تہوار شروع کر دیا ہے جو کہ 8 مارچ کو وہ کرتی ہیں، جو کہ پاکستان کے بڑے شہروں میں نکالتی ہیں اور مختلف قسم کے نعرے اور مختلف قسم کے سلوگنز اس کے اندر جو ہے وہ لگاتی ہیں، اور اس کے بعد ایک عجیب ہیٹڈ قسم کی ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے جو اس کے حمایت میں ہوتی ہے اور اس کی مخالفت میں ہوتی ہے، اور ان کی وہ بہت ساری باتیں جو کہ قابل اعتراض ہیں وہ بہت زیادہ لائم لائٹ میں آتی ہیں، اس پہ ڈسکشن بڑھتا ہے اور یہ لگنے لگتا ہے کہ اگلے سال جو بھی ہوگا وہ اس سے زیادہ ہوگا، اور یقیناً اس سے زیادہ ہوتا ہے جو پچھلے سال سے ہوتا ہے، اور اس پورے سال کے اندر لگتا یہ ہے کہ وہ خواتین جو ہے وہ بیٹھ کے سوچتی ہیں ہمیں کس قسم کے آبجیکشنیبل قسم کے جو ہے پلے کارڈز بنانے ہیں اور پلے کارڈز کو جو ہے وہاں پہ شو کرنا ہے۔ ایک چیز یہ بھی دیکھی گئی کہ جو 8 مارچ کے مختلف قسم کے جو پروگرامز ہوتے ہیں، چاہے وہ لاہور میں، چاہے وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں اور جو کہ کراچی میں ہوتے ہیں، اس میں مخصوص طبقہ آتا ہے، مخصوص طبقہ، مخصوص خواتین ہوتی ہیں جو اسی طرح کی سرگرمیوں میں فعال ہوتی ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کی اپنی محرومیاں ہیں، ان کے اپنے دکھ ہے جس کو وہ اس طریقے سے پورٹریٹ کر کے سب پہ منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی حمایت میں انہی کے ساتھ بے شمار مرد آتے ہیں اور ان کو تھپکی لگاتے ہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر ایسی بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے اور کہ یہ جو ہے وہ کسی ایجنڈے کے اوپر ہے، جو قوس قزح کے LGBT کمیونیکیشنز کے جو ہے یا LGBT کمیونٹی کے جو ہے وہ جھنڈے اور کپڑے پہن کے اور رنگ اور دوپٹے اڑ کے جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے کہ ان کی صورتحال کیا ہے، کیا چیزیں نہیں ہیں۔ ہم اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو پوری کیفیت ہے بنیادی طور پہ تہذیبی کشمکش کی ایک جو ہے وہ، جیسے آپ یہ کہیں کہ یہ اس بیماری، کہتے ہیں کہ بخار کوئی بیماری نہیں ہوا کرتی، بخار تو اس بات کی علامت ہے کہ جسم میں کوئی چیز خراب ہے، تو اسی طریقے سے یہ جو ایکٹیویٹیز جو کہ ظاہر ہوتی ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سسٹم کے اندر، کسی چیز کے اندر نظریاتی طور پہ، تہذیبی طور پہ، فلاسفیکل طور پہ کوئی گیپس ہیں، کوئی مسائل ہیں جس کی بنیاد پہ تمام چیزیں پاپ آؤٹ ہوتی ہیں۔ ان تمام خواتین کو اگر دیکھا جائے تو کیا یہ خواتین کی ریپرزینٹیو ہے؟ کیا پاکستان کی تمام خواتین ان کو اپنا نمائندہ تسلیم کرتی ہیں؟ تو کیٹیگوریکلی طور پہ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم پاکستان لیبر فورس سروے اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پاکستان لیبر فورس سروے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں تقریباً جو لیبر فورس ہے اس میں 14% خواتین کا ہے، اور اس 14% خواتین میں، اس خواتین کو اگر ہم 100% تسلیم کر لیں، جو 14% خواتین کو
تو ان میں سے 50% تو وہ ہیں جو کہ رورل کے اندر لیبر پہ کام کر رہی ہیں. اس میں سے کوئی 15-16% وہ لوگ ہیں جو کہ ایلیمنٹری اس کے اندر ہیں. کچھ ایسی 5-7% ہیں جو پروفیشنلز کے اندر آتی ہیں, جو مینوفیکچرنگ کے اندر کام کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ سے 5% وہ لوگ ہیں جن کو ہم پروفیشنلز کہتے ہیں, جو کہ مارکیٹنگ کے اندر اور ہپ ہاپ کلچر کے اندر جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہوتی. تو ٹیکنیکلی اگر ہم جا کے ان خواتین کو بھی جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان خواتین کی اکثریت جو کہ آفیسز میں کام کر رہی ہے, ان خواتین کی اکثریت جو بینکس میں کام کر رہی ہے, ان خواتین کی اکثریت جو فیکٹریز میں کام کر رہی ہے, اور اس طرح کی خواتین جو اس طرح کے پروفیشنز کے اندر جو مینجمنٹ پوزیشنز کے اوپر ہیں, جو سینئر پوزیشنز پہ ہیں اور جو کہ سنجیدہ طبقہ ہے, وہ ان کے کسی بھی سلوگن کو اون کرنے کو تیار نہیں, نہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے. بلکہ ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر ان تمام لوگوں سے جو کہ خود کانوینٹ ایجوکیشن سسٹم سے پڑھے ہوئے ہیں لیکن فیملی اورینٹیڈ ہیں, جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی مطلب جو فیملی کی اہمیت کو سمجھتی ہیں اور جو انسان کی اپنی حدود کو بھی جانتی ہیں, جو مردوں کی حدود کو سمجھتی ہیں, جو اپنے حدود کو سمجھتی ہیں, ان تمام حدود کو سمجھتے ہوئے ایسی خواتین ہیں جو کہ ان کی اکثریت ورکنگ وومن کی اکثریت بھی سمجھ لے کہ 95% لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے اور ان کی کسی نعرے کسی سلوگن کی حمایت نہیں کرتے بلکہ ان کے اوپر کرٹیک ہی کرتے ہیں. اس کے علاوہ لیکن یہ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک تہوار کی صورت اختیار کر گیا ہے, تو 8 مارچ پاکستان کے کارپوریٹ طبقے کے اندر ایک سیلیبریشن اور ایک سیلیبریٹڈ ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے, جس کے اندر خواتین امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے, تصویریں کھینچی جاتی ہیں. کیونکہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ایچ آر ڈپارٹمنٹ اسٹرانگ ہوتے چلے گا اور ایچ آر ڈپارٹمنٹس کو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ جن کو ہم کہتے ہیں, تو اس میں مزید ان کو انیشیٹوز لینے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو ایک بڑا اچھا سا ایونٹ ہر سال کارپوریٹ ورلڈ کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے, جس کے اندر خواتین کو اسپیشل گفٹ دیے جاتے ہیں, ان کے ساتھ تصاویر ہوتی ہیں, کیک ہوتے ہیں, اور اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم خواتین کو امپاورڈ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اس کلاسز کے اندر مزید ہم خواتین رکھیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ پی ایس او کے اندر اور ٹوٹل کے اندر بھی بڑی امپاورڈ خواتین رکھی گئیں اور پیٹرول ڈالنے کے لیے خواتین کو رکھا گیا. ہم نے انڈونیشیا ملیشیا میں خواتین کو دیکھا ہے جو کہ پیٹرول ڈال رہی ہوتی تھیں. اب یہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم خواتین کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ جو کارپوریٹ کلچر اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو کہ ہر سال یہ منایا جاتا ہے اور اس کے اندر وومن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے, ان کو پروگریس کی بات کی جاتی ہے. تو ہمیں یہ نظر یہ آتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ بھی ایک جیسے آپ کہیں کہ ساہوکاری نظام کا اور سرمایہ کار کا ایک طریقہ کار ہے, ایک کیپٹلسٹ مارکیٹ کی ایک اپروچ ہے جس کے اندر خواتین کو امپاورڈ کیا جاتا ہے. لیکن اس امپاورمنٹ کے نام کے اوپر کیا ان کو فیسلٹیز دی جا رہی ہوتی ہیں جس کا وہ حق رکھتی ہیں, کیا ان کو وہ تمام ان کے جائز مطالبات پورے کیے جاتے ہیں؟ ہمیں تو بعض جگہ پہ ان کے باتھ رومز بھی الگ نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں. اسی کارپوریٹ کلچر میں ان کو کوئی اسپیشل جیسے آپ یہ کہیں کہ کوئی ان کا ریسٹ ایریا جس کے اندر وہ بیٹھ سکیں, ان کے مسائل حل سکیں, کیونکہ اگر شادی شدہ ہیں تو ان کے بچوں کے لیے کوئی وہاں پہ ایریا موجود ہو جس کے اندر وہ کنڈر گارڈن کے طور پہ بیٹھے ہیں, ان کے کوئی ان کو فیسلٹیز دی جا رہی ہوں, ان کی چھٹی دی جا رہی ہے, اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ان کی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے, تو وہ اس طرح کی کوئی فیسلٹیز نہیں دی جا رہی ہوتی. یہ بھی عموماً دیکھا گیا ہے کہ خواتین کی تنخواہیں ان کے مرد کاؤنٹر پارٹس کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں اور وہ کام ان سے زیادہ لیا جاتا ہے, اور اس کام کے اندر خواتین کو بھی پتہ ہے کہ بعض دفعہ ان کو یوز کیا جاتا ہے بزنس گین کرنے کے لیے. لیکن یہ ایک اینول تہوار ہو گیا ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں, اس کو کچھ چیز کرنی چاہیے, ہر چیز کو کرٹک کرنے کی اور تنقید کرنے کا اشارہ نہیں بنانا چاہیے. لیکن اچھی بات ہے کہ اس طرح کی اگر کوئی چیز ہوتی ہے اور خواتین کو احساس ہوتا ہے کہ وہ امپاورڈ ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں خواتین کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس پورے کھیل کے اندر ان کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم آپ کی بڑی عزت و تکریم کرتے ہیں, تو کیا ان کو فیسلیٹیشن مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. لیکن جب ہم خواتین کے مسائل کی بات کرتے ہیں اور پاکستانی خواتین کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک بڑی ڈفرینٹ مسائل ہمیں چیلنجز نظر آتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خواتین جو کہ ہمیں اس پر نظر آتی ہیں بزنس کے اندر اور چیزوں کے اندر, یہ 0.5% آف دا لیبر فورس ہے. ایکچوئل تو مینوفیکچرنگ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں, 50% خواتین جو ورکنگ وومن ہیں وہ تو کسان ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں, ایلیمنٹری یعنی کہ نیچے کے گھروں کے اندر جو کام کر رہی ہوتی ہیں, جو ماسیاں ہیں جس طرح کی ورکنگ وومن, تو ان کو بھی ہم کہتے ہیں. تو ان کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, ان کے ساتھ مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ بڑے امیر عالیشان مکانوں کے اندر بچیوں کو لا کے رکھا جاتا ہے اور بچیوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے, ان کو مارا پیٹا جاتا ہے, اور یہ اکثریت انہی خواتین کی ہوتی ہے کرنے والی جو کہ خواتین کے حقوق کی بات کر رہی ہیں. اس کے اوپر وہ کوئی قانون سازی کرنے کی بات نہیں کرتی, وہ ان کے کسی حقوق کی بات نہیں کرتی, ان کے کسی تحفظ کی بات نہیں کرتی. ہمارے یہاں زینب الرٹ بل کے نام کے اوپر ایک بل پاس کیا گیا قومی اسمبلی کے اندر, اور کہا گیا کہ ہم اس بل کے ذریعے جو ہے نا وہ بچیوں کے ریپ اور ان کے مسائل کو جو ہے وہ ہم ایڈریس کریں گے اور قرار واقعی سزا دیں گے. لیکن اس گھنونے کام کو کرنے والے کو جس کو سزائے موت کا مستحق قرار دیا جانا تھا, اس کو سزائے موت اس کے اندر دی نہیں گئی. اس کے اندر عمر قید پتہ نہیں کون سی سزائیں نہیں ہے, تو سزائے موت نہیں ہے. جبکہ اس طرح کے گھنونے کام کرنے والے کو کسی ریپڈ ڈیسیجن میکنگ کے ذریعے اور ریپڈ فیصلے کے ذریعے, انصاف کے ذریعے
اس کو فوری طور کے اوپر جو ہے نا وہ ہینگ کر دینا چاہیے, پھانسی دے دینی چاہیے اور عبرت کا نشانہ بنا دینا چاہیے تاکہ وہ آئندہ اس طرح کے کام کے بارے میں نہ سوچیں. لیکن سوال یہ ہے کہ خواتین کے مسائل ہیں کیا نا. خواتین کے مسائل اگر آپ یہ دیکھیں کہ ورکنگ وومن کے ٹرانسپورٹیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ان کو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز نہیں مل پا رہی ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ مردوں اور عورتوں کے کمپارٹمنٹ بھی الگ نہیں ہوا کرتے ہیں. اکثر اوقات مرد جو ہے وہ عورتوں کے کمپارٹمنٹ سے داخل ہوتے ہیں اور عورتوں کی کچھ جیسے آپ کہیں کہ جو ان کے لیے مختص سیٹیں ہوتی ہیں اس کے اوپر وہ بیٹھ جاتے ہیں. اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. بازاروں کے اندر خواتین کے لیے کوئی واش روم اور باتھ رومس نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. جو اس وقت کووڈ کے زمانے میں اس بات کو بہت اچھی طریقے سے آئیڈینٹیفائی ہوا کہ ایک ٹھیکیداری سسٹم چل رہا ہے پورے انڈسٹریل ایریے کے اندر, جس میں خواتین جو ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی کے طور کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. نہ ہی ان کی کوئی ڈاکیومنٹیشن ہے, نہ ہی ان کا کوئی سسٹم ہے, نہ ہی ان کا کوئی بایو ڈیٹا ہے, نہ ہی ان کی نوکریوں کو تحفظ ہے, نہ ہی ان کے حقوق کو تحفظ ہے. جب مشکل آتی ہے تو ان کو سڑک پہ کھڑا کر دیا گیا. ان کی اس حقوق کے اوپر بات کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. وہ جن حقوق کی بات کر رہی ہیں, جن چیزوں کی بات کر رہی ہیں, اس کا کوئی تعلق بھی جو ہے وہ عورت کے اصل حقوق سے نہیں ہے. پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے, اس کا تعلق جو ہے ثقافت, کلچر اور روایات سے ہے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ عورتوں کو وراثت نہیں ملا کرتی اور اس وراثت کے لیے کوئی آواز ہی بلند نہیں کیا کرتا. اور یہ تمام ظالم وڈیرے اور یہ تمام لوگ جو ہے وہ کرتے کیا ہیں, چودھری جو ہے نا وہ عورتوں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں. اس کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ وڈیرہ شاہی اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ جو عورتوں کے مسائل ہیں یہ بڑے گھمبیر مسائل ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ جیسے آپ یہ کہیں کہ گھریلو ناچاکیاں بھی ہیں, تمام پریشرز بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو سب سے اہم ترین حصہ ہے ہماری سوسائٹی کا وہ ایک خاندان ہے. اس خاندان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش نہ کیجیے. الحمدللہ میں اکثر اوقات لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ مجھے پاکستان کے اندر دو چیزوں کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ایک پریشانی یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر الحاد پھیل جائے گا, یعنی ایتھیسٹ پھیل جائے گا. پاکستان کے لوگ مذہب سے محبت کرتے ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور تعلق رکھتے ہیں. دوسری طرف پاکستان کے خاندان کو ابھی فی الحال کوئی جو ہے جیسا آپ کہیں کہ وہ بہت بڑا خطرہ نہیں ہے. اس طرح خطرہ نہیں ہے کہ سنگل پیرنٹس فیملی چل رہی ہے, کچھ اور چیزیں چل رہی ہیں, یقیناً ڈیورس ہو رہی ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں. ظاہر بات ہے سوشل میڈیا, آنے والے ڈرامے, ان تمام چیزوں کے جو ہے وہ اثرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ہم اس اوقات اپنے دوستوں سے جن کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں, ہم ان کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ دیکھو شادی کے بعد جو ہے نا تمہیں پری نہیں ملے گی اور جو سامنے والی جو آئی ہے اس کو گلفام نہیں ملے گا. اور ایک سال جو ہے وہ سرپرائزز کا سال ہوتا ہے, اس کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. اور یہ بات سوسائٹی کے سینئر سے کام ہے جو کہ اپنے نوجوانوں کو بتاتے ہیں, نوجوان جوڑوں کو بتاتے ہیں, اور اس کی بنیاد پہ وہ آپس کے اندر مل جل کے چیزیں آگے بڑھتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں. یہ فیملی اورینٹیڈ ماحول ہے. اس فیملی اورینٹیڈ ماحول کے اندر ضروری ہے کہ جو ہے نا ہمارا خاندان جو ہے وہ اس کے اندر ایکٹ کرے اور اس طرح کے مسائل سے بچے. خواتین کا ایک اور مسئلہ جو ہے وہ تعلیم کا ہے. تعلیم کے اندر اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ جو ہے وہ بیٹے کو زیادہ ایک روٹی زیادہ کھلاتے ہیں, اس کو پراٹھا کھلاتے ہیں تو بیٹی کو روٹی کھلاتے ہیں. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے اس کے اندر کہ جو خواتین ہیں جو گاؤں کے اندر, ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ 11% خواتین گاؤں کے اندر ایسی ہیں جو کہ جٹ جاہل ہیں. جب میں جٹ جاہل کہتا ہوں تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایک لفظ اور ایک حرف بھی نہیں پڑھ سکتی. تو ایسے جو ہے اس کے اندر تعلیم کی اہمیت زیادہ ہے. ان کے اندر تعلیم کو پھیلانے کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے, اس کے لیے کیا ایفرٹ کی جا رہی ہے, اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں یہ عورت مارچ کی منتظمین ان مسائل کو ایڈریس نہیں کرتی. وہ جن مسائل کو ایڈریس کر رہی ہیں, وہ جن پہ بات کر رہی ہے, وہ فار ایگزامپل جیسے آپ یہ کہیں کہ ورکنگ ایریا جو بھی خواتین کا ہے وہاں پہ اگر کوئی سیکشول ہیراسمنٹ کی چیزیں ہیں, کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں, تو اس کے اوپر لاؤڈ اینڈ کلیئر بات ہونی چاہیے. وہاں پہ ایس او پیز کریٹ ہونے چاہیے. اور یہ ایس او پیز کریٹ کرنے کی بات نہیں کرتی, وہ سیکشول ہیراسمنٹ کی تو بات کریں, لیکن وہ ایس او پیز ایسے کریٹ ہونے چاہیے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ تمام واقعات جو ہے وہ کم ہو سکیں اور عورتوں کو تحفظ مل سکے. چادر اور چار دیواری کی ہم یہاں بات نہیں کرتے, لیکن کم از کم چادر کا تحفظ جو ہے نا وہاں پہ پہنچنا چاہیے. فیکٹریز کے اندر ہمارے یہاں خواتین جو ہے وہ 8 گھنٹے پیکیجنگ کے اندر کھڑے ہو کے کام کرتی ہیں. ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی, ان کو کچھ یعنی اسٹولز تک نہیں دی جاتے اس پیکیجنگ کے ایریا کے اندر. ان کے لیے, ان کے تحفظ کے لیے کوئی بات نہیں کی جا رہی ہوتی. یہ تمام ایریاز ہیں جس کے اندر جیسے آپ یہ کہیں کہ خواتین کے حقوق ہیں, خواتین کے مسائل ہیں. دوسری طرف ہم یہ والی بات بھی کرتے ہیں کہ جب ہم کراچی یونیورسٹی جاتے ہیں, جب ہم پنجاب یونیورسٹی جاتے ہیں, وہاں پہ سائنسز کے جو سبجیکٹس ہیں, جو کہ تحقیق کے سبجیکٹس ہیں, اس کے اندر خواتین راج کر رہی ہیں اس وقت. اس کے اندر آپ بایولوجی میں چلے جائیں, آپ زولوجی میں جائیں, آپ باٹنی میں جائیں, آپ جینیٹکس میں جائیں, آپ میرین زولوجی میں چلے جائیں, آپ فارمیسی کے اندر چلے جائیں, مائکرو بایولوجی, بایو کیمسٹری, فزکس. اب تو
جیسے آپ کہیں کہ جیولوجی کے اندر خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، ان تمام ایریاز میں خواتین موجود ہے، آرٹس کے اندر خواتین موجود ہیں، آپ آئی آر کے اندر چلے جائیں اس کے اندر خواتین موجود ہیں، جرنلزم میں خواتین موجود ہیں. یہ تمام بچیاں پڑھ رہی ہیں، چادر چار دیواری کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، بڑی خوش و خرم پڑھ رہی ہیں، اور یہ لوگ آگے جا کے ڈیلیور بھی کرتی ہیں. لیکن جب ہم ورکنگ وومن کہتے ہیں تو ان خواتین کو ہم اس طبقے کے اندر شامل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ خواتین کے مسائل کیا ہیں اور خواتین کی چیزیں کیا ہیں. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا 1 2 3 4 کے یہ سارے مسائل ہیں خواتین کے، اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے. جیسے کہ ہم نے بتایا کہ کیونکہ ابھی ایک اینول تہوار کی صورت اختیار کر گیا ہے، تو یہ ایک اینول تہوار جو کہ ہم کرتے ہیں اس کے اندر اس بات کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ خواتین کے اصل مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کو ہمیں کس طرح سے ایڈریس کرنا ہے. جو سوسائٹی کے اندر نئے چیلنجز آ رہے ہیں خواتین کو، جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ظاہری بات ہے پھیلنے کے ساتھ، جو کہ میڈیا کا پھیلا ہے اور میڈیا کے ساتھ انکنٹرولڈ میڈیا جو پھیل رہا ہے، جس کے اندر زبان کے مسائل ہیں، جس کے اندر تہذیب کے مسائل ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ عورتوں کے تحفظ کے مسائل ہیں، ان عدم تحفظ کے مسائل کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، اس سے بات ہونی چاہیے کہ خاندان اس سے کس طرح سے تحفظ دے سکتا ہے. جو ورکنگ وومن ہیں ان کو کس طریقے سے ان کے حقوق کی جو ہے وہ ان کو تحفظ دیا سکتا ہے، ان کی حفاظت کی جا سکتی ہے. ڈومیسٹک وائلنس ایک ایشو ہے، ہم اس پہ بھی آگے بھی بات کریں گے. ڈومیسٹک وائلنس کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے، کیا ڈومیسٹک وائلنس کا تعلق دین سے ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، اس کے اوپر ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ خواتین، یہ جو خواتین کا طبقہ جو کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی ہے، جو کہ بہت ووکل ہے، جو کہ بہت ایگریسو ہے، ان کے ساتھ ان کی پشت پہ وہ تمام مرد کھڑے ہوئے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ عورت آزاد ہو جائے. اور جب وہ آزادی کہتے ہیں اور ہم انصار عباسی اور یہ جان مقبول اور اس طرح کے تمام لوگوں کو رغبات پیش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے خلاف کہتے ہیں کہ بھئی اوریا سے آزادی اور انصار سے آزادی اور ان تمام لوگوں سے آزادی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر ہٹنگ آن دا رائٹ اسپاٹ. وہ ان لوگوں کو چوٹ صحیح لگا رہے ہیں، اس لیے ان کی آوازیں ان کی نکل رہی ہیں. ملا سے تو ان کو ویسے ہی پریشانی ہوتی ہے، وہ ملا کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ملا کیا کہہ رہا ہوتا ہے اس کو سبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ وہ خواتین ہیں، یہ جو نمائندگی کرتی نہیں ہے خواتین کی. یہ جس طرح کے اگر آپ ان کا الگ الگ سائیکالوجیکل ٹیسٹ کریں تو ان کو اپنے پرابلمس ہیں بہت سارے جن کو ایڈریس ہونا چاہیے، اور ہمیں ان خواتین سے ہمدردی بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان خواتین سے ہمیں ہمدردی نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے کٹک ڈانس کرنے والی یا فلاں کرنے والی وہ سمجھتی ہیں کہ ہم جو ہے نا خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، تو یو آر ناٹ ریپرزینٹنگ اور کلچر. ہمارا کلچر بالکل دوسرا ہے، ہماری ثقافت بالکل دوسری ہے، ہماری تہذیب بڑی دوسری ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ عورت کی اہمیت ماں بہن اور باقی تمام رشتوں کے ساتھ جو موجود ہے اس کو جو ہے وہ ہمارے ہاں اس کا تحفظ حاصل ہے. لیکن ظاہری بات ہے جدید تہذیب و جدید جیسے آپ کہیں کہ یہ سوشل انسٹرومنٹ جو ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، وہ ایک ایسی تہذیب اور ایک ایسی مطلب کلچر سامنے لے کے آ رہے ہیں جو کہ ہمارا کلچر نہیں ہے، جس کے اندر آپ اس طرح سمجھ لیں کہ دیکھیں تہذیب ایک انگلش کی زبان ہمارے یہاں ظاہری بات ہے بہت زیادہ پھیلی جاتی ہے، اور یہ طبقہ اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس زبان میں. اس میں آپ سے بات کرنے کے لیے اس میں صرف ایک لفظ ہے، وہ یو، جبکہ ہمارے ہاں آپ، جناب، تہذیب اور عمر کے لحاظ سے تم اور تمام الفاظ موجود ہیں. اگر کوئی تو کہہ رہا ہوتا ہے بچہ تو اسے کہتے ہیں کہ تم بد زبانی اختیار کیا کرتے ہو. لیکن یہاں پہ اس زبان کے ساتھ جیسے ہی آتی ہے، تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ زبان اپنے ساتھ تہذیب و ثقافت لے کے آتی ہے. تو یہ انگریزی تہذیب و ثقافت ہے جس کے اندر حفظ مراتب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ ہر شخص کے لیے یوں ہے، تو ہر ایک کو وہ بات کرتے ہوئے جیسے آپ کارپوریٹ ورلڈ میں جائیں تو ہم جیسے کسی بزرگ سے بات کرتے ہیں تو اس کے جناب ہم لگاتے ہیں کہ فلاں صاحب اور فلاں صاحب فلاں صاحب. تو کہا جاتا ہے کہ کارپوریٹ ورلڈ میں تو بڑے فخر سے جو انگریز کے نکلے ہوئے انگریز کے پروردہ کالے انگریز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ جتنے بھی بڑے ہو آپ نام لیں اس کے اندر. جیسے فار ایگزامپل آپ کاشف نام لیں، آپ کاشف صاحب نہ کہیں، آپ جو بھی کہیں بس کاشف کہتے ہیں، اٹس انف. تو یہ نہیں ہوا کرتا. ہماری سوسائٹی ہماری تہذیب حفظ مراتب اور اس کا خیال رکھتی ہے. لیکن یہ جو اس طرح کے شور مچانے والے لوگ ہیں ان کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر خواتین کا بڑا فعال کردار ہے. پوری ہندوستان کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو تحریک خلافت سے اگر آپ شروع کریں تو بی اماں کا ایک باقاعدہ لوگو تھا اور اس کے اندر شامل تھی. مسلم لیگ کی بیسک کیبنٹ میں ایک خاتون تھی جو کہ باپردہ ہو کے اس کے اندر شریک ہوا کرتی تھیں اور وہ اس میں باقاعدہ ایکٹیو تھیں. پوری تحریک پاکستان میں خواتین کے الگ جلوس اور مردوں کے الگ جلوس اور سڑکوں کے اوپر تھیں. پھر فاطمہ جناح صاحبہ کا جو ہے وہ لیڈ کرنا اور پھر رانا لیاقت علی خان کا لیڈ کرنا، یہ تمام لوگ تھے جو اکثر کر رہے تھے. ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بےنظیر بھٹو ایک خاص ثقافت اور کلچر کے ساتھ موجود تھیں. پاکستان کے اندر ہی وزیر خارجہ بھی ایک خاتون رہی ہیں، وزیر دفاع بھی ایک خاتون رہی ہیں، وزیر مواصلات بھی ایک خاتون رہی ہیں. تو یہ تمام لوگ پاکستان میں خواتین ہیں جو کہ ایگریسو، ان کو ان کی اسپیس مل رہی ہے. ان کے مطالبات کیا ہیں وہ ہمیں نہیں اندازہ کہ ان کے مطالبات اور پدر شاہی سے جس کو وہ نجات چاہتی ہیں، اس نجات کے ذریعے میں ان کو کیا حاصل ہو جائے گا، یہ بھی ہمارے لیے ایک سوال ہے. لیکن بہرحال ہم جیسے آپ سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال جیسی شخصیت کو ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے جو کہ خواتین کے حوالے سے اور مطلب نئے اور مغربی مسائل کے اندر انہوں نے ایک بڑی شاندار
نظمیں اور چیزیں کہی ہوئی ہیں جس کو آپ سمجھیں. ضرب کلیم میں ان کا ایک پورا چیپٹر موجود ہے جس کو ایک عورت کے نام سے انہوں نے کہا ہے, عورت کے لحاظ سے, اور کئی انہوں نے نظمیں لکھی ہوئی ہیں. اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت نظم ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک زندہ حقیقت ہے میرے سینے میں مستور, کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد, نہ پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی, نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد, جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد. یہ بڑی اہم بات ہے جس کو سمجھنے کی ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں, آزادی نسواں کے عنوان سے وہ ایک نظم لکھتے ہیں, اس میں کہتے ہیں کہ اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا, گو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ قند. قند کہتے ہیں میٹھے کو. میں دوبارہ پڑھتا ہوں, بڑی خوبصورت نظم ہے کہ اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا, گو خوب سمجھتا ہوں یہ زہر ہے وہ قند, کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی ماتوب, پہلے ہی خفا مجھ سے ہے تہذیب کے فرزند, اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش, مجبور ہے معذور ہے مردان خرد مند, کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ, آزادی نسواں کے زمرد کا گلوبند. یہ بڑی خاص بات ہے جس کے اندر انہوں نے کہی ہے. ایک اور جگہ کہتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ, کہ حوریان فرنگی دل و نظر کا حجاب, یعنی کہ جو ہمیں مغرب کی تہذیب کی چکا چوند نظر آتی ہے, جو خواتین کا کچھ چیزیں نظر آتی ہیں, کہتے ہیں کہ حوریان فرنگی دل و نظر کا حجاب, بہشت مغربیاں جلوہ ہائے پابا رکاب, دل و نظر کا سفینہ سنبھال کر لے جا, مہو ستارہ ہے بحرے وجود میں گرداب, جہان صوت و صدا میں سما نہیں سکتی, لطیفہ ازلی ہے فغان چنگ و رباب. یعنی یہ وہ ایک ایسے دھوکے ہیں جس کو ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی یہی حقیقتیں ہیں, جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے. یہی وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی جو ہے وہ تہذیب ہے. یہ تہذیب جو ہے وہ ہمارے لیے زہر قاتل ہے. اور آخری بات میں کر کے اقبال کے شعر پہ اپنی بات اور گفتگو ختم کرتا ہوں, جو بڑی اہم ہے, نوجوان نسل کو سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں, اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم و خزاں کا, ہے سلسلہ احوال کا ہر لحظہ دگر گوں, اے سالک رہ فکر نہ کر سود زیاں کا, شاید کہ زمین ہے یہ کسی اور جہاں کی, تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا. تو ناظرین, کوشش کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جو تہذیب نوی ہے, جو نئی تہذیب ہے, یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, یہ ہمارے لیے مسائل میں اضافہ کر رہی ہے. آئیے عورت کو امپاورڈ کریں, عورت کو سمجھائیں, اور اپنے گھروں کی خواتین کو مثال بنا کے بتائیں کہ ہمارے ہاں ایک خاتون خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں, ایک قاعدے کے اندر, ایک قانون کے اندر, اور جو قاعدہ اور قانون ان خواتین نے جو اپنے گرد گھیرا ہوا ہے. میں ایک آخری بات سے پہلے آ گئی کہ ہمارے معاشرے کے اندر عورت اور مرد کے درمیان ایک انڈیفائنڈ انڈکلیئر ایگریمنٹ موجود ہے. کچھ ایریاز ایسے ہیں جو خواتین کے اس میں مردوں کا گزر بسر نہیں ہے, جو کہ مردوں کے اس میں عورتیں نہیں آتی, اور جو عورتوں کا جو ایریا ہے اس کے اندر وہ خود مختار ہیں, اور مرد اس کے سامنے جو ہے وہ مجبور لاچار بھی ہو جایا کرتا ہے. بہرحال خواتین کی عزت و تکریم کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج پہ جا رہے تھے تو انہوں نے جب اونٹوں پہ جب ان کی ازدواج بیٹھی ہوئی تھیں اور جیسا تیز چلانے کی کوشش کر رہے تھے, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ذرا آہستہ چلاؤ, یہ نگینے ہیں نگینے. اور یقیناً پاکستان کی عورتیں, امت مسلمہ کی عورت نگینے ہیں. شکریہ.